الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وبه قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا محمد بن عمران الجنيد قال حدثنا يحيى بن محمد أبو بشر قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد ولا أعلمه إلا قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل القرآن والناس كمثل الأرض والغيث بينما الأرض ميتة هامدة إذ أنزل الله الغيث فتهتز ثم يرسل الله الرياح فتربو ثم لا يزال الله يرسل حتى تبذر ثم تنبت ويتم نباتها فيخرج الله ما فيها من زهراتها ومعايش الناس فيها كذلك فعل الله بهذا القرآن والناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد عن إسحاق بن عبد الواحد عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فدعاهم فجعل يقول للرجل ما معك من القرآن يا فلان قال كذا وكذا فاستقرأهم بذلك حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا فقال ماذا معك يا فلان قال كذا وكذا وسورة البقرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم قال رجل من أشرافهم يا رسول الله والله ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن أرقد ولا أقوم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوه وارقدوا فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه من كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل الجراب أوكي على مسك رواہ النسائی. یہ 3-4 حدیث ہیں جن میں سے 2 کی میں نے تلاوت کی. پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ان کے شاگرد سمجھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، لیکن جن الفاظ سے نسبت کی ہے وہ الفاظ چونکہ شاگرد نے یاد نہیں کیے ہیں، اس لیے احتیاط کے طور پر وہ کہتے ہیں وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے صرف یہی بات یاد ہے کہ اس نے میرے استاد نے اس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، خود اپنی بات نہیں بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل القرآن والناس کمثل الارض والغیث، قرآن اور لوگوں کی مثال زمین اور بارش کی ہے. قرآن کی مثال بارش کی ہے اور لوگوں کی مثال زمین کی ہے. بینما الارض میتۃ حامدۃ، زمین مردہ ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، ساکن ہوتی ہے، بالکل بے حرکت، بے حس و حرکت ہوتی ہے، مردہ. اذ انزل اللہ الغیث، جب اللہ تعالیٰ اس پہ بارش برساتا ہے، فتہتز، تو یہ حرکت کرتی ہے، یہ ہل جاتی ہے، حرکت کرتی ہے. ثم یرسل اللہ الریاح، پھر اللہ تعالیٰ بارش کے بعد اس پر ہوائیں مسلط کر دیتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے. حتی تبذر، یہاں تک کہ اس میں تخم ڈالا جاتا ہے اور اس تخم کو وہ
اس میں سے قوم پلے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں تخم جب ڈالا جاتا ہے زمین کے اندر، ظاہر ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس میں سے تخم ڈالا جائے، اور جب تخم ڈالا جاتا ہے ثم تنبت، یہاں تک کہ اس میں تخم ڈالا جائے اور اس کی قوم پلے اور اس کا سبزہ اگ آئے، وَيَتِمَّ نَبَاتُهَا، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ اس پر ہوائیں بھیجتا ہے کہ اس کے فصلیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، فصل اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ فَيُخْرِجُ اللَّهُ مَا فِيهَا مِنْ زَهَرَاتِهَا، تو زمین کے اندر جو صلاحیتیں اس بوٹے کو اور اس پودوں اور اس فصلوں کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہوتی ہیں، وہ اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہیں اور ظاہر باہر ہو جاتی ہیں۔ وَمَعَائِشِ النَّاسِ فِيهَا، اور لوگوں کے لیے زندگی کا جو سامان اس میں ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا بھوسا، اس کے تنے، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل، اس کے دانے، وہ سب نکل آتے ہیں۔ كَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَالنَّاسِ، یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین سے لوگوں کی ضرورت کی چیزیں نکالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر قرآن کو نازل کر کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی جاگ اٹھیں۔ قرآن کی سمجھ نہ ہونے کے وقت، جب قرآن کی سمجھ کسی کو نہ ہو تو اس کی مثال ایک مردہ شخص کی ہے، اس کی صلاحیتیں مردہ ہیں، اس کے پاس زندگی کی کوئی آثار اس میں نہیں پائے جاتے۔ وہ ویسے وہ کھاتا پیتا ہوگا، وہ چلتا پھرتا ہوگا، وہ باتیں بھی کرتا ہوگا، اور ممکن ہے وہ بڑے بڑے فلسفے بھی بگاڑتا ہوگا، اور بڑی بڑی موٹی موٹی اور بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہوگا، بہت بڑی چیزیں بھی سارا کچھ کرتا ہوگا، لیکن ہے وہ مردہ۔ وہ خود اپنے ذات کے لیے بھی زندہ نہیں ہے اور دوسرے کے لیے بھی زندہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس نے نہیں سمجھا کہ زندگی کیا ہے، اس نے زندگی کا لطف نہیں اٹھایا، اس کے اندر وہ انسانی تازگی نہیں آ سکتی، اس کے اندر وہ انسانیت کی وہ بہار نہیں آ سکتی۔ اگر انسانیت کی بہار آتی ہے، اگر انسانیت کی صلاحیتیں وہ اجاگر ہوتی ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے وہ مفید ہوتی ہیں، تو تب مفید ہوتی ہے جب وہ قرآن کو سمجھتا ہے، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور جب اس قرآن کو ہضم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ اسباق ہے کہ زمین کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ شورا زمین ہوتی ہے، کچھ ایسی زمین ہوتی ہے جو بالکل پتھریلی ہوتی ہے، وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو شورا زمین میں تو کوئی چیز اگتی ہی نہیں، اور پتھریلی زمین میں بھی کوئی چیزیں نہیں اگتی۔ بارش تو ہر جگہ پہ اسی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ زمین کی بھی بات ہے۔ قرآن جب تک نازل نہ ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صلاحیتیں صدیقیت کی تھیں، وہ صلاحیتیں بھی وہ نہیں ظاہر نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں چلا تھا لوگوں تو کہ اچھا ابو بکر صدیق میں اتنی صلاحیتیں، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور جب قرآن نہیں نازل ہوا تھا تو ابو لہب اور ابو جہل اور ان لوگوں کی بھی وہ بری خصلتیں، وہ چیزیں بھی ان کو ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو جب بارش ہو گئی تو پتہ چلا کہ اچھا کسی کے اندر جو صلاحیت تھی وہ اگ آئی، وہ ظاہر ہو گئی۔ باراں کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لال روید در شور ابو مخص۔ بارش باغ پر بھی بارش ہوتی ہے اور شور زمین پر بھی بارش ہوتی ہے۔ تو باغ پر جب بارش ہوتی ہے، بہترین قسم کی میٹھی زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو وہاں کے پھل پھول نکل آتے ہیں، انسان کے لیے فائدے کی چیزیں نکل آتی ہیں، پھر ان میں سے انسان بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، جنگلی جانور بھی کھاتے ہیں، سائے کا انتظام بھی ہوتا ہے، صاف ہوا کا انتظام بھی ہوتا ہے، نظروں کو بھی وہ چیز بھلی لگتی ہے، دل بھی اس سے خوش ہوتا ہے، ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ در باغ لال رویت و در شور ابو مخص، اور زمینی شور میں پھر کیا ہوتا ہے، کیا اگ جاتی ہے، وہاں پہ کانٹے اگتے ہیں، کڑوے کسیلے پھل اگتے ہیں، بدبودار قسم کے، خطرناک قسم کے، زہریلے قسم کے، کچھ چیزیں تو ایسی اگتی ہیں کہ آپ اس کو ٹچ کر رہے تو آپ کا کہیں کسی علاقے میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جب
آدمی جب کہیں جنگل میں چلتا پھرتا ہے تو وہیں کے مقامی لوگ کہتے ہیں یار اس بوٹے کو ہاتھ نہ لگانا، اور سارا جسم میں خارش ہو جائے گی، سارے جسم پر دانے پڑ جائیں گے، پھر اس کا علاج نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر تکلیف ہوگی۔ تو یہ زمین کی صلاحیتیں بارش کی وجہ سے معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کے اندر کیا صلاحیت تھی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی مثال اسی کہ وہ زمین کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کتنے لوگ جن کے اندر صلاحیتیں تو ہوں گی لیکن وہ صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ لوگ، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو بتائے قرآن کیا ہے، قرآن کے اندر کیا کچھ ہے۔ عمل کے ذریعے بھی لوگوں کو دکھانا چاہیے اور زبان کے ذریعے بھی لوگوں کو دکھانا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم صرف تبلیغ کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں۔ تو آج میں نے جمعہ خطبے میں وہ نقطہ بیان کیا، آپ کے سامنے بھی اس نقطے کو رکھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ کے اندر یہ بات نازل ہوئی کہ بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ آیت تو سورہ مائدہ کی ہے، 65 نمبر آیت ہے غالباً، لیکن یہ مفسرین نے لکھا یہ آیت نازل ہوئی سورہ مکہ معظمہ میں، لیکن موقع اور محل کی مناسبت سے اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تم نے تبلیغ میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو گویا تم نے رسالت کو پورے طور پر لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، اس کے پیغامات آپ نے نہیں پہنچائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی اور عمل سے بھی اسی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو کس وقت گواہ بناتے ہیں؟ وہ حجۃ الوداع میں۔ حجۃ الوداع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے ہی آیتیں نازل ہو چکی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب پہلے سے یہ آیت نازل ہو چکی ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ان آیات کے نزول کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی لوگوں کو بتا دیا، سمجھا دیا، پیغام رسانی کا انتظام پورے کا پورا کر لیا، صرف زبانی طور پر نہیں، جو چیز حرام تھی اس کو عملاً حرام قرار دیا، بند کر دیا بائی آرڈر، اور جو چیز فرض تھی اس کو عملاً نافذ کر دیا، نیکی کے دروازے کھول دیے اور برائی کے دروازے بند کر دیے، دکھا دیا لوگوں کو، اسلام عملی طور پر لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس وقت پھر حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرماتے الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا، میں نے رسالات اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں پہنچائی جب کوئی ایک تقریر کی تو کیا لوگوں کو اچھا میں نے تقریر کر دی، میں نے بات بتا دی، اس طرح نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صرف نماز اور روزے کی بات ہو گئی اور وہ زبانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی طلب نہیں کی، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ حج کا بھی فریضہ ادا کیا اور کرایا بھی، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نہیں پوچھا کہ کیا میں نے حج فریضہ رسالت ادا کیا۔ پتہ چلا کہ یہ جو بلغ والی بات ہے الا هل بلغت، لوگوں کو بات پہنچانی چاہیے، اور پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عملی طور پر اس بات کو پہنچائیں، صرف زبان سے پہنچانا نہیں۔ یہ تو بالکل ایک معمولی حصہ ہے اس پہنچانے کا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھا جائے تو تبلیغ اور لوگوں کو بات پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ دین کو قائم کر دیں، دین کو غالب کر دیں، اور نیکی کے سارے راستے کھول دیں، برائی کے سارے راستے بند کر دیں، ایک ایک سنت کو آپ زندہ کر دیں، ایک ایک فریضے کو آپ زندہ کر دیں، تو پھر تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے کام ہو گئے اور کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں رہی تو پھر ایک مجمع عام میں، جس کے بڑھ کر نہ پہلے کوئی اتنا مجمع تھا اور نہ اس کے بعد کوئی مجمع نصیب ہوا، اسی مجمع میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو الا هل بلغت، بتاؤ میری ذمہ داری جو تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکم دیا تھا کہ پہنچاؤ، تو کیا میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ اور جب لوگوں نے بالکل یک زبان ہو کر
اس کا اعتراف کرے گا کہ ہاں بلغت و نصحت و ادیت الامانہ، اے اللہ کے رسول یقیناً آپ نے پہنچا دی بات۔ کوئی ایک شخص نے یہ اٹھ کر نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول پہنچایا تو آپ نے بہت پہلے سے تھا لیکن عمل بعد میں۔ لوگ سمجھتے تھے پہنچانا کس کو کہتے ہیں، ہاں بالکل پہنچا دی بات، بلغت و ادیت الامانہ، اور جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، اور نصحت الامہ، اور آپ نے لوگوں کی انسانیت کی آپ نے خیرخواہی کی۔ تو یہ انسانیت کی خیرخواہی ہے۔ قرآن کی مثال ایسی ہے، انسانوں کے اندر جو صلاحیت ہے وہ قرآن کے بغیر نہیں نکھرتی، نہیں ابھرتی، وہ کام وہ اب اس کی جو صلاحیت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، انسانیت ضائع ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے کہ مسلمانوں کے زوال کے بعد انسانیت ضائع ہو رہی ہے، انسانیت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو اسلام کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، اور اگر اسلام کو عملی جامہ پہنایا جائے تب پتہ چلے گا لوگوں کو کہ اوہو انسان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں تھی، یہ انسان کے اندر کیا کیا خوبصورتی تھی، دنیا کے لیے یہ کتنی مفید چیز تھی، کتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا۔ اب انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے، کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان صلاحیتوں سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا کو۔ پھر ساری دنیا ان صلاحیتوں سے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش جب برستی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مسلمان کے کھیت پر برستی ہے کہ کافر کے کھیت پر برستی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن سے آپ فائدہ، قرآن جب لوگ سمجھیں گے تو قرآن کے نتیجے میں مسلمانوں کے علوم سے اور مسلمانوں کی حکمتوں سے اور مسلمانوں کے نیکیوں سے اور ان کی بھلائیوں سے جو فائدے ہوں گے وہ ساری دنیا کو پہنچیں گے، ساری دنیا کو پہنچیں گے۔ آپ بھی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب نے پوری دنیا پر کیا اثرات ڈالا۔ آج جو دنیا آزادی کی بات کر رہی ہے کس سے سیکھی ہے یہ چیزیں؟ جو حقوق کی بات ہو رہی ہے کس سے سیکھی ہے یہ باتیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی ہے تو کس سے سیکھی؟ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں پھر یہ ہے کہ خود ہماری حالت اسی طرح نہیں ہے تو پھر دوسرے کو ہم خود قرآن سے وہ نہیں لیتے، ہم خود قرآن کو اپنے جسم میں ہمارے اندر جو انفرادی طور پر ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہمارے جسمانی اور ہمارے دماغ اور ہمارے فکر اور ہمارے رویے پر جو اثرات ہونے چاہیے خود اس کے لیے بھی ہم نے اس کو نہیں استعمال کیا، خود اپنے جسم پر بھی اس کی بارش نہیں ہونے دی، خود اپنے جسم پر اپنے دل و دماغ پر بھی قرآن کی بارش نہیں ہونے دی، تو انفرادی طور پر ہم نے اس بارش کو روک لیا ہے، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو دوسروں سے اچھے ہیں، پھر بھی دوسروں سے اچھے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ دوسروں سے اچھے رہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صورت سنت میں، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم دوسروں سے کم از کم تو اچھے ہو، دوسروں سے تو اچھے ہو۔ ان میں تو چھوٹی چھوٹی برائی آ رہی تھی تو پکڑا جاتا تھا، آیتیں نازل ہوتی تھی، سزائیں ملتی تھی، اور بار بار ان کو ملامت کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ چلو پھر بھی تم اچھے ہو۔ ایک انتہائی اعلیٰ معیار سے نیچے گرتے 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 10% گرے، 20% گرے، 30% گرے، پھر بھی کہتے ہیں اسی طرح تو اگر آپ 1% بھی باقی رہ جائے اور 99% بھی گر جائے تو ننگوں دڑنگوں سے پھر بھی اچھے ہوں گے، تو پھر آپ کہیں گے کہ ماشاء اللہ بڑے اچھے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کم از کم اپنی ذات پر تو اس بارش کو نہ روکے نا، اپنی ذات پر، اپنی ذاتی زندگی پر، اپنی فکر پر، اپنے دل و دماغ پر، اپنے رویے پر، اپنے پسند و ناپسند پر تو یہ بارش ہونے دے تاکہ آپ کی صلاحیت تو آ جائے نا، آپ کو پتہ چلے کہ میرے اندر کیا رکھا ہوا ہے، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں واقعی ایک کارآمد انسان بن گیا، آپ کو ایک اطمینان ہوگا، آپ کو ایک ذوق ملے گا۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی اس ذوق کو اس کو انداز نہیں، اس کو بتایا نہیں جاتا۔ اس قرآن کے نتیجے میں انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، انسان کو جو کچھ ملتا ہے، وہ وہی پرانی والی بات ہے۔ سلیمان ندوی کی کسی کتاب میں نقوش میں نے دیکھا تھا، شاید آپ ایک دفعہ اس کو تذکرہ بھی ہوا تھا، کہ 2 بہنیں تھیں تو ایک کی شادی ہو گئی، تو چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہا کہ بانو شادی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا بتا دوں گی۔
تو کچھ مدت بعد پھر دوسرے چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی، تو بڑی بہن نے کہا ہاں بہن شادی ایسی ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف عمل سے ہے، اس کا تعلق بیان کرنے سے نہیں ہے. تو کم از کم آپ اگر قرآن کے ساتھ وہ تعلق رکھیں جو تعلق واقعی مخلصانہ تعلق، واقعی اس بات کا تعلق کہ میں جاہل ہوں، میں مردہ زمین ہوں اور یہ قرآن میرے اندر جان پیدا کر دے گا، تو آپ اس انداز سے قرآن کو لے لیں، پڑھیں اپنی زندگی پر، اپنے دل پر. تمہارے دل پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کیا کہتے ہیں، شمور پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تم اپنے دل پر اس کتاب کو اتارو. یہ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل پر اتارا تھا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ صرف زبان پہ نہیں تھا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جب تک آپ اس کو اپنے دل پہ نہ اتاریں گے تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ واقعی یہ کتاب دوسری کتابوں سے کیسے الگ ہے اور اس میں کیا کیا کمالات ہیں. تو اس سے آپ کی زندگی واقعی آپ زندہ ہو جائیں گے، آپ کے اندر زندگی پیدا ہو جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ابھی تک جو میں نے زندگی گزاری تھی زندگی نہیں تھی، زندگی اب ہو گئی. اب مجھے پتہ چلا کہ زندگی کا مزہ کیا ہے، زندگی کس چیز کو کہتے ہیں، لطف کس چیز کو کہتے ہیں، ذوق ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. تم اس پہ ذرا سوچو، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت، خدائی، اللہ تعالیٰ کی خدائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت، اس بات کو ذرا اپنے دل پہ اتارو تو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیسا انسان اور انسان کو کیا کیا دیتا ہے. یہ پہلی بات. اور اسی سلسلے کی بات ہی دوسری بھی، یہ تو اجتماعی بات ہوئی، آگے انفرادی بات آ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ یا ایک دستے کو بھیج رہے تھے، ایک فوجی دستہ بھیج رہے تھے. وہ رضاکار ہوتے تھے، آپ ان کو فوجی کہہ دیں، رضاکار کہتے ہیں. رضاکاروں کا، مجاہدین کا ایک دستہ بھیج رہے تھے. فدعاہم، تو سب کو بلایا، جتنے لوگ تھے نا سب کو بلایا، آ جاؤ. فجعل یقول للرجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کو پوچھتے تھے، فرماتے تھے ما معک من القرآن یا فلان، فلان تمہارے پاس قرآن کا کتنا حصہ ہے، تمہیں کتنا حصہ قرآن کا پتہ ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے. قال کذا و کذا، تو وہ کہ جواب دیتا ہے اتنا اتنا یاد ہے، اتنی صورتیں یاد ہے، اتنی آیتیں معلوم ہے، اتنی آیتوں کا پتہ ہے، تفسیر کا پتہ ہے معلوم. وسورت فقال حتی مر علی رجل منہم، امتحان بھی لیتے تھے. حتی مر علی رجل منہم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گزرے، اس پہ ان کا گزر ہوا. ہوا من احدثہم سنا، کہ وہ سب میں کم عمر تھا، جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے ان سب میں وہ کم عمر تھا. فقال ماذا معک یا فلان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہاں تمہارے پاس کیا ہے فلان. قال کذا و کذا و سورۃ البقرہ، میرے پاس فلان فلان صورت بھی ہے اور سورہ بقرہ کا علم بھی میرے پاس ہے، میرے پاس سورہ بقرہ کا بھی علم. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم امعک سورۃ البقرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ، تعجب کے انداز میں فرمایا اچھا تمہارے پاس سورہ بقرہ کا علم بھی ہے، سورہ بقرہ کا علم بھی تمہارے پاس، سارے احکام تو تقریباً ادھر ہیں. قال نعم. قال اذهب فانت امیرهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ تم ان کا امیر بن گئے، قرآن کے علم کی وجہ سے تم اس پورے مجمع کے اور سریے کے اور دستے کے امیر بنا دیے گئے. امیر بننے کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے. آج کل بننے کے لیے پتہ نہیں کیا ضروری ہے، وہ آپ کو پتہ ہوگا. ہم اسی دنیا کی اسی مٹی کے سب ہیں، ہمارے ذہن میں ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بڑے بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ علم شرط ہے قرآن و سنت کا. اذهب، جاؤ، فانت امیرهم. قال رجل من اشرافهم، تو اسی مجمع میں ایک بہت بڑا مقام والا، بہت بڑی حیثیت والا بھی ایک شخص تھا. تو شاید اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ شخصیت اور حیثیت میری ہے تو مجھے امیر بنایا جائے گا. تو اس نے آگے آ کر اسے سمجھا کہ میں نے تو مات کھائی، سورہ بقرہ کی وجہ سے، علم قرآن کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. اب اس نے اپنی بات چھپائی نہیں،
سامنے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ما منعنی ان اتعلم القرآن، قرآن سمجھنے سے مجھے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس بات کے الا خشیت ان ارقد ولا اقوم به، سوائے اس بات کے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں سوتا رہوں گا اور میں قرآن کو رات کو پڑھ نہ سکوں گا، مجھے نیند آئے گی اور میں تہجد میں اس کو نہیں پڑھ سکوں گا، تو اسی وجہ سے میں نے قرآن کو زیادہ نہیں میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. یعنی میں چاہتا تھا، میں ڈرتا تھا کہ اگر میں اس کو یاد تو کر لوں لیکن میں عملی طور پر اس کو پڑھوں نہ رات کو اور بار بار اس کو دہراؤں نہ، اور نماز میں اور نیند چھوڑ کر اور خواب سے بیدار ہو کر میں اس کو اور راتوں کو جاگتے جاگتے میں اس کو نہ پڑھوں تو شاید میرے لیے نقصان ہوگا، اسی وجہ سے میں نے نہیں سیکھا، ورنہ میں بھی سیکھتا تھا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطاب کر کے سب کو بات کہہ دی اور پوری بات سارے مجمع میں بات کہہ دی. تعلم القرآن، دیکھو قرآن تو سمجھو. قرآن سمجھنا اور قرآن سیکھنا یہ ایک مستقل حکم ہے، مستقل عبادت ہے. یہ کسی دوسری شرط کے لیے کہ آپ راتوں کو جاگ سکتے ہیں تو پڑھیں اور نہ جاگ سکتے ہیں تو نہ پڑھیں، نہیں، یہ بات ہے. راتوں کو جاگنا اور پڑھنا وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن قرآن پڑھنا دوسری بات ہے، وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے. تعلم القرآن، یہ ضروری ہے کہ تم قرآن سمجھو. فقرؤوہ، تو پھر پڑھو بھی، ورقدوا، اور سو بھی. جتنا تم سے ہو سکے تو پڑھتے رہو، جتنا نہ ہو سکے اور تمہیں نیند آ جائے تو سو جاؤ. لیکن قرآن پڑھنا اس وجہ سے نہ چھوڑو کہ میں رات کو جاگ نہیں سکتا اور میں پھر اس کا وہ نہیں کر سکوں گا، پھر اس کو یاد نہیں کر سکوں گا. نہ یاد کرنے کی کوشش کرو، لیکن جب نیند غالب آ جائے تو سو بھی. فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے لیے جو اس کو سیکھے بھی اور پھر اس کو پڑھے بھی، وقام بھی، اور رات کو اٹھ کر اس کو تہجد میں بھی پڑھے اور سوچے. اور قام بھی کا معنی یہ نہیں ہے کہ رات کو صرف تہجد میں پڑھتا رہے، غور کرتا رہے، سوچتا رہے. قام بھی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے. قام بھی کا معنی یہ ہے کہ راتوں کو جاگ جاگ کر اس پہ سوچتا رہے، غور کرتا رہے، اور وقت ہو تو نفل میں بھی پڑھتا رہے. صرف نفل میں پڑھنا اس کا ایسا معنی نہیں ہے کہ دوسرا معنی اس میں شامل نہیں ہے، دونوں معنی بھی شامل ہیں. رات کو ایک آدمی تلاوت کرتا ہے اور پھر غور کرتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے. قرآن کی آیات میں غور کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے اور اس صلاحیت کو برقرار لاتا ہے. لیٹے اٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بھی آپ کر سکتے ہیں. غور کریں، تدبر کریں. تو ایسے شخص کی مثال کیا ہے؟ کمثل جراب، اس کی مثال ایک تھیلے کی ہے. تھیلا، جراب کو بھی جراب اس کے، یہ بھی ایک تھیلا ہے. محشو مسک، جو مشک سے بھرا ہوا، ایک تھیلا جو مشک سے بھرا ہوا، مشک سے بھرا ہوا تھیلا ہے، اس کے اندر تفوح ریحہ من کل مکان، اور ہر جگہ سے اس کی خوشبوئیں جو ہے نا بکھرتی ہیں. آپ ادھر سے دیکھو تو خوشبو، ادھر سے دیکھو تو خوشبو. ایک طرف مشرق کی طرف بھی خوشبو جاتی ہے، مغرب کی طرف بھی جاتی ہے، سامنے بھی جاتی ہے، اوپر بھی جاتی ہے، ادھر بھی جاتی ہے. خوشبو بکھرتی ہے اس سے، اس لیے کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے. مشک کا خوشبو، مشک کا منہ، جب تھیلے کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو بس لوگ کہتے ہیں نا فارسی میں مشک آنست کے خود ببوید، نہ کہ عطار بگوئے. مشک بیچنے کے لیے یہ دعائی نہیں دینی پڑتی کہ او لوگو آ جاؤ یہاں پہ مشک ہے. مشک خود اس کا موجود ہونا خود اس بات کا اعلان ہے. وہ خود بات کرتا ہے، وہ خود اپنا اعلان اور اپنی تشہیر وہ خود کرتا ہے، وہ خود تشہیر ہے بجائے خود. وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ، اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا لیکن سوتا رہے. وَهُوَ فِي جَوْفِهِ، اور قرآن اس کے دل کے اندر ہے. كَمَثَلِ الْجِرَابِ، ایک ایسے تھیلے کی ہے، اوکی عَلَى مِسْكٍ، کہ جس کے اندر مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اس کا منہ بند کیا ہوا ہے. تو پھر بھی ہے تو مشک، تو اس کا منہ بند ہے، ابھی تو کھل جائے گا، کہ کوئی وقت آ جائے گا اس کا منہ کھل بھی جائے گا. ہے تو مجھ سے بھرا ہوا، تھیلا تو مجھ سے بھرا ہوا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ راتوں کو اٹھ نہیں سکتے تو تھیلے کو مشک سے نہ بھریں. علم قرآن کا حاصل کر لیں اور تھیلے کو مشک سے بھر دیں. اگر آپ اس کے
ذریعے بات بھی کریں اور اس کو عمل میں بھی لائیں تو پھر تو ہے یہ مشکل. اور اس کو کسی وقتی طور پر آپ سو بھی گئے تو پھر بھی اٹھیں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ پوری عمر ہی آپ کو کبھی اٹھنا نصیب نہیں ہوگا. کبھی تو اٹھنا نصیب بھی ہوگا تو اس تیلے کا منہ ایک دفعہ کھل بھی جائے گا. انفرادی عمل کی بات اور مشک کی خوشبو. دیکھیں نا, دنیا میں مشک سے بڑی زیادہ خوشبو اور کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. اور نافجۃ المسک جس کے کہتے ہیں, مسک وہ جو صحرائی جانور میں اس کے نافے میں جو ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جس کے لیے واقع لوگ اس کے نام پر کئی چیزیں فروخت کرتے ہیں. وہ چیز وہ نہیں ہوتی. اس طرح تو نام سے کئی چیزیں فروخت ہوتی ہیں, لیکن وہ اصل چیز کیا ہوتی ہے ہم نے نہیں دیکھی ہے ابھی. آپ نے دیکھی ہوگی تو ٹھیک ہے. ایسی قیمتی چیز ہے. تیسری حدیث نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القرآن مثل الابل المعقلہ. قرآن کی مثال ایسے اونٹوں کی ہے جن کو پاؤں سے باندھا گیا. معقل, عقال, آج کل جو ان کے سر پر, عربوں کے سر پر وہ ہوتا ہے نا, اس کو گال کہتے ہیں. تو گال اصل میں عقال تھا, انہوں نے قاف کو گاب بنا دیا, عقال تھا. تو اونٹ کو باندھنے کے لیے اس کے گھٹنے پر وہ اس طرح کی ایک کڑی سی رکھ دیتے ہیں, ایک رسہ رکھ دیتے ہیں, جو رسہ گول سا رسہ ہوتا ہے, وہ اس کو اس طرح پہناتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ اونٹ 3 پاؤں سے تو نہیں چل سکتا, تو بیٹھا رہتا ہے. تو قرآن کو یاد کرنا اور یاد رکھنے کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ کے اونٹ ہیں. اونٹ قیمتی چیز ہیں عرب میں, ظاہر ہے کہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے, آج بھی قیمتی چیز ہے. تو یہ علم ہے قیمتی چیز ہے. اس کو باندھنے کے لیے آپ کو اس کا پاؤں باندھنا پڑے گا, اس میں ایک رسی باندھنی پڑے گی. ان تعاہدہا صاحبہا بعقلہا, اگر اس کا مالک اس کا خیال رکھے کہ میں نے اس کے پاؤں میں وہ رسہ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا, بار بار اس کو دیکھے, تو امسکہا علیہ, ظاہر ہے کہ وہ پھر اونٹ وہیں پہ رہیں گے. وَإِنْ أَطْلَقَ عَقْلَهَا, اور اگر یہ اس کا کھڑا جو ہے وہ کھول دے, اس کی رسی کھول دے, اور پھر یہ سمجھے کہ چلو رسی تو میں نے کھول دی ہے لیکن وہ چلو ادھر ہوں گے اونٹ, تو اونٹ تو چرنے کے لیے نکلیں گے. پھر تو نکلیں گے تو صحرا میں کہیں دور تک چلے جائیں گے, اور اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ اپنے باڑے میں کہیں ادھر ادھر ہوں گے. اسی طرح قرآن مجید کا علم جو ہے اس کا تعاہد ہونا, جس کا خیال بار بار رکھنا پڑتا ہے. کتنی چیزیں مجھے یاد ہیں, کیا کیا چیزیں یاد تھیں, بار بار اس پہ سوچنا اور غور کرنا پڑے گا. میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں فلسفیوں میں ایک قسم یہ بھی تھی, کسی نے کہا علم سیکھنے کا نام ہے, دوسرے نے کہا نہیں علم بھولنے کا نام ہے. تو کیا علم بھولنے کا نام ہے؟ پھر تو اگر یہ بھولنے کا نام ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر آپ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے بڑا علم حاصل کر دیا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. ہمارے ایک استاد تھے, کہتے ہیں یہ امی لوگ نہیں, عام لوگ جن کو قرآن حدیث کی فقہ سیرت کا, کہتے ہیں یہ سارے علماء تھے لیکن یہ بیچارے ان کے اسباق قضا ہو گئے. پر یہ بھی سارے علماء تھے, ان کے اسباق قضا ہو گئے. تو اگر اسباق قضا ہو گئے تو اسی طرح تو سارے علماء ہیں. تعاہدو, بار بار اس کی طرف توجہ کرو, میں نے اونٹ رکھا تھا کہاں ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوگا کہیں, تو ہوگے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں دور چلا گیا ہو. یہ قیمتی چیز ہے, اس کا آپ نے جس طرح قیمتی چیز کے بارے میں بار بار پتہ لگانا پڑتا ہے, اس طرح نہیں کہ چلو ہو جائے گا کوئی بات نہیں. اگر آپ کے نزدیک یہ قیمتی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اور آخری حدیث اس سلسلے میں ہے حضرت ابو وائل کی عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما لأحدہم ان یقول نسیت آیت کہتا وکہتا. یہ تم میں سے ایک شخص کے لیے بہت بری بات ہے کہ وہ یہ کہے قرآن تو مجھے یاد تھا لیکن میں بھول رہا ہوں, مجھے آیت یاد تھی لیکن میں بھول گیا ہوں, مجھے آیت کا ترجمہ یاد تھا, مطلب یاد تھا لیکن میں بھول رہا ہوں. تو یہ بہت بری بات ہے ایک شخص کے لیے. اور ایک حدیث میں اس کو گناہ کبیرہ بھی شمار کیا گیا ہے. بل ہوا نسیا, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بھلا دیا, بس اس سے بھول گیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بھلا دیا ہے. اس کا ایک ترجمہ یہی. یا یہ کہے کہ مجھ سے رہ گئی, یعنی یہ بھولنے کا لفظ بھی آپ کو نہیں کہنا چاہیے, اور بھولنا بھی نہیں چاہیے, اور اس کے لیے بھولنے کا لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے.
ورنہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھلا دیے گئے۔ یہ چند احادیث تھی، ایک حدیث اس میں رہ بھی گئی ہے، لیکن فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو